بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل في مقام آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہیں، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ اس مالک نے جمعے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق العباد اور حقوق اللہ کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر جو قرآن اتارا، اسی قرآن مجید کی ایک سورت، سورۃ النساء، اور دوسرا مقام 24واں پارہ سورۃ الزمر، قرآن مجید کے دو مقام ہم نے سماعت کیے ہیں. دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر میرے سمیت اللہ سب کو عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سورۃ النساء کے اندر اعلان کر رہے ہیں: وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی برے عمل کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ اللہ کو اس حالت میں پائے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا. رب العالمین نے قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی رحمت کا، اپنی مغفرت کا اعلان کیا ہے کہ اے میرے وہ بندوں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، زیادتیاں کر بیٹھے ہو، اور اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ تم ایسا سوچتے ہو کہ جیسے اب رب نے معاف کرنا ہی نہیں. رب العالمین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے در پہ آؤ، تمہاری آنکھ سے شرمندگی کا نکلا ہوا ایک آنسو رب العالمین اس کی اتنی قدر کرے گا. جہنم کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے پوری کائنات کے پانیوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو اور ندی نالوں کو، پوری کائنات کے پانیوں کو جمع کر کے اس جہنم کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی جائے، نہیں بجھا سکتے. اے انسان، تیری آنکھ سے ندامت کا، شرمندگی کا اور اپنے رب سے گناہوں کا اعتراف کرنے کے ساتھ نکلا ہوا ایک آنسو رب کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ رب العالمین تیرے لیے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں نے تیری زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر دیا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی برے عمل کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، انسان ہے، گناہ ہوتے ہیں. حدیث قدسی ہے،
حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ رب العالمین خود بیان کریں، اور دنیا کو کس انداز سے سنایا جاتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے. اور نبی علیہ السلام ایسی حدیث جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اب ہمیں اس بات کا تو علم ہو گیا کہ ہمارے ابا جان سے بھی خطا ہوئی تھی، غلطی سرزد ہوئی تھی، وہ کہ بعد میں انہوں نے رب العالمین سے توبہ کی، استغفار کرتے رہے، اور رب العالمین نے ان کی اس غلطی کو معاف بھی کر دیا. ہم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں، تو فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد جو کہ خطا کار ہے، ان سارے خطا کار لوگوں میں سے بہتر انسان وہ ہے، بہترین مجرم وہ ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے. کمال کی بات نہیں ہو گئی کہ بندہ مجرم بھی ہے لیکن رب کہہ رہے ہیں بہتر بھی ہے، بندہ گناہ گار بھی ہے، رب کہہ رہے ہیں بہتر بھی ہے. بندے نے رب کی نافرمانیاں بھی کی ہیں لیکن رب کہہ رہے ہیں بہتر ہے. کون سا انسان بہتر ہے؟ گناہ کر کے رب کو ناراض تو کر لیا لیکن اب ہم نے بہتر بننا ہے. فرمایا وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہے گناہ ہو جانے کے بعد اس پر ڈٹائی نہیں کرتا، اس پر ڈٹ نہیں جاتا، اس کے اشتہار نہیں لگاتا، بلکہ کام کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کے حضور توبہ طائب کرتا ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار یہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے گناہ ہونے کے بعد، جس کی نشاندہی قرآن مجید کے 19 پارے نے کی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد عمل صالح کیے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ رب ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے. ہم آدم کی اولاد ہیں، قدم قدم پہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، قدم قدم پہ ہم رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، قدم قدم پہ ایسے اعمال کر جاتے ہیں کہ رب ہم سے روٹھ جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کبھی صحابہ اکرام کی زندگی کو پرکھے نا تو پتہ چلتا ہے. ایک صحابی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یاد کر رہے ہیں کہ آج صبح سے لے کے شام تک، یعنی کہ صبح جب میں اپنے بستر سے جدا ہوا اور اب جب کہ میں اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے آ گیا ہوں، صبح سے لے کے رات تک میں نے آج کے دن میں کتنے گناہ کیے ہیں. کیوں جی؟ کبھی میں نے اور آپ نے بھی اس طرح کی سوچ اپنے اندر کبھی پالی ہے؟ گناہ تو ہم سے بھی ہوتے ہیں. میں ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہستیاں چلتی زمین پر تھیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، جو نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کے دن کا آغاز کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نمازوں کو ادا کرنے والے با جماعت، آقا علیہ السلام کے خطبات، آقا علیہ السلام کے دروس، آقا علیہ السلام کی واضح نصیحت کو اپنے کانوں سے سننے والے، اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب سے راضی، رب ان سے راضی. سے ابھی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں نے نوٹ کیا صبح سے لے کے رات تک میں نے آج کتنے گناہ کیے ہیں، پھر میں نے اپنی زندگی کے دن گنے. مثال اگر 40 سال کی زندگی ہو گئی ہے، آج صبح سے لے کے شام تک میں نے 10 گناہ کیے ہیں، تو 40 سال کی زندگی کے دنوں کو اور ہر دن کے ساتھ 10 گناہوں کو اگر جوڑا جائے تو کتنے گناہ بنتے ہیں. صحابی نے اس بات کو اتنا محسوس کیا، اتنا دل میں لیا، بیمار ہو گئے، زاروں کی دار رو رہے ہیں. اور اسی طرح کی ایک اور حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، آقا علیہ السلام نے جہنم کا ذکر کیا، آخرت کی ہولناک وادیوں کا ذکر کیا. اسی مجلس کے اندر میرے نبی کا ایک شاگرد، میرے نبی کا ایک جانشین، میرے نبی کا ایک صحابی موجود ہے، جہاں پہ سارے سماعت کر رہے ہیں، جہاں پر سارے سن رہے ہیں، میرے نبی کا یہ صحابی بھی سن رہا ہے. نبی علیہ السلام واز کر رہے ہیں، جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کر رہے ہیں، قبر کی ہولناکیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور آخرت کے ہولناک مناظر کا ذکر کر رہے ہیں.
میرے نبی کا یہ صحابی زاروں کی طرح روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ اکبر. بیان کرنے والی زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور سماعت کرنے والے میرے نبی کے صحابہ ہوں تو پھر وجد کیسے نہیں طاری ہوگا؟ ہمارے ہاں بھی وجد طاری ہوتا ہے. لڑیاں پانا لگ کوئی بھنگڑا پانا شروع کر دیتا ہے، کوئی یہاں پیچھے نہیں جاتا ہے، کوئی اگے نہیں جاتا ہے، کوئی سجے کوئی کبے. مسجد کے تقدس کا بھی خیال نہیں کہ یار ہم کہاں پہ ہیں. اور پوچھا جائے کہ وجد طاری ہو گیا، وجد طاری ہو گیا. اور وجد طاری دیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کا دیکھو، بیان سنے میرے نبی کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کا ذکر کر رہے ہیں، آخرت کا ذکر کر رہے ہیں، اور میرے نبی کے صحابی پر کیسا وجد طاری ہوا ہے اندازہ کیجئے گا، غور کیجئے گا. اور آج اپنے دل و دماغ کی تختیوں پر نوٹ کر کے جائیے گا وجد ہوتا کیا ہے. میرے نبی کا صحابی دوران مجلس اتنا روئے بے ہوش ہو کے گر پڑے. قیامت کا منظر ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. قبر کی ہولناکیوں کو ہم نے عام سا لے لیا. ہاں ایمان پر اگر موت آ گئی نا، ایمان پر اگر موت آ گئی تو اللہ کی قسم یہ قبر رب پھولوں کا ہار بنا دے گا. اتنا سکون ماں کی آغوش میں نہیں ملے گا جتنا وہاں پہ ایمان والے بندے کو ملے گا. کیوں بھلا؟ رب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ مقولہ سنا ہے نا، جملہ سنا ہے. تو ایک ماں کتنا کو اپنے بچے سے پیار کر لے گی؟ اور ایک وہ انسان جو رب کی رضامندی کے مطابق، رب کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کے جائے، جب اس دنیا کو چھوڑ کر رب کی آغوش میں جائے گا، رب کے حضور پیش ہوگا، تو کیا رب اس سے محبت نہیں کریں گے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 طرح کی قبر ہوتی ہے. 2 طرح کی قبر ہوتی ہے. یا تو مرنے والے کے لیے قبر جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے، یا مرنے والے کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے جنت کے باغوں والی قبر لینی ہے ہم نے انشاءاللہ. اس کے لیے عمل کون سے کرنے پڑیں گے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی تو لازم ہے. اس کے بعد کوشش کریں کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ میں ہاتھ جوڑ کے اپنے رب کو منا نہ لوں. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ کا مصداق یہ ہے. صحابہ رسول بیٹھے ہیں اسی مجلس کے اندر، اتنا روئے بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی. صحابہ کرام نے پکڑا، سنبھالا، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، ان کو اٹھا کے ان کے گھر پہنچایا گیا. 1 دن گزر گیا ہے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4تھا دن آ گیا ہے. میرے نبی نے نوٹ کیا کہ اس مجلس کے بعد میرا وہ صحابی نظر نہیں آیا. صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، وہ فلاں میرا صحابی نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے وہ بیمار ہوئے ہیں، جس دن وہ بے ہوش ہوئے تھے، ہم ان کو گھر چھوڑ کے آئے ہیں، اس دن کے بعد وہ اتنے بیمار ہوئے ہیں گویا کہ وہ 4 بھائی کے ساتھ 4 بھائی بن گئے، دوبارہ مسجد میں نہیں آئے. ہاں جی، جس نبی نے میری اور آپ کی تربیت کی ہے نا، اس نبی نے مسجد میں نمازیوں کا خیال بھی کیا. یہاں پہ امام صاحب کو چاہیے غور و فکر کرے، قاری صاحب کو چاہیے یہاں پہ غور و فکر کرے کہ میرا کون سا نمازی نہیں آ رہا. اگلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. یہ نہیں کہا اچھا چلو 3-4 ساتھی جاؤ تو جا کے مجھے رقم دے چک کے لے کے وہاں پوچھا تو صحیح کی وجہ. نبیوں کے امام خود چل کے اس صحابی کے گھر جا رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ اس حدیث سے جو ہمیں ملا، امام کو فکر ہونی چاہیے اپنی نمازیوں کی. دوسری بات، اگر کوئی نمازی بیمار ہے، اگر کوئی نمازی پریشان ہے، امام صاحب کا حق صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھا کے مسجد چندے کا اعلان کرتا، بس. امام صاحب کو شرعی اعتبار سے یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ وہ جائے اس کے گھر جا کے اس کی تیمارداری کرے، اس کی بیمار پرسی کرے، اور اکیلا نہیں جانا، ساتھ میں کوشش کر کے کچھ ساتھیوں کو لے کے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساتھ میں صحابہ ہیں، اس صحابی کے گھر چلے گئے. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو خود پریشان ہو گئے کہ یہ صحابی اچھی خاصی صحت کا مالک تھا، اب یہ اتنا بیمار ہے کہ 4 پائی پہ جیسے ایک تنکا پڑا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں میرے صحابی کیا بات ہے، کون سی ایسی بات انہیں دل پہ لگا لی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں موت کب آ جائے، بس ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ مجھے آپ کی صحبت میں، آپ کی رفاقت میں زندگی دے، ایمان اور اسلام کی پابندی پر رب العالمین مجھے موت دے، ایمان اور اسلام کی حالت میں میرا خاتمہ ہو،
اور کل قیامت کو رب العالمین جنت میں آپ کا پڑوس نصیب کر دے. بس یہ میری خواہش ہے, اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں. آسمان سے رب العالمین نے جبریل کو بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے صحابی سے بات کر رہے ہیں, اے میرے صحابی, یہ جو تو بیمار ہوا ہے کہیں بیماری رب سے مانگ کے تو نہیں لی؟ رب سے مانگ کے بیماریاں تو نہیں لے لی؟ جبریل آ گئے, آقا علیہ السلام پر وحی طاری ہو گئی, وحی نازل کی گئی, اور جبریل نے بھی آگے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اس صحابی نے اللہ سے یہ الفاظ ادا کر کے دعا مانگی کہ اللہ میں قبر کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا, قیامت کے ہولناک مناظر کو میں برداشت نہیں کر سکتا, میرا جسم بڑا کمزور ہے, اللہ تیری جہنم کی آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا, اللہ یہ دنیا ہے, میری زندگی کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے, اللہ میرے جتنے گناہ بنتے ہیں ان گناہوں کے بدلے تو مجھے بیمار کر دے, ان کی صدا مجھے دنیا میں دے دے, آخرت میں مجھے نہ پکڑنا. صحابی نے یہ دعا کی, بیمار ہو گئے. جبریل نے آگے بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی تو نے رب سے کیا مانگا ہے؟ کیا مانگ لیا ہے رب سے؟ کیا تو اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہے؟ جہاں پہ تو نے یہ الفاظ ادا کیا کہ اللہ میں قیامت کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا, اللہ مجھے وہاں پہ نہ پکڑنا, اس کے ساتھ اگر تو یہ کہہ دیتا کہ اللہ دنیا میں بھی مجھے معاف کر دے, قبر میں بھی معاف کر دینا, قیامت والے دن بھی میرے حال پہ رحم کر دینا, تو کیا وہ رب جو تیری دعا پہلے قبول کر چکا ہے وہ یہ نہ کرتا؟ وجد طاری ہوتے ہیں. دیکھیں ذرا میرے نبی کے صحابی پر کیسا وجد طاری ہوا ہے, اچھا خاصا جسم رکھنے والا, رو کے بیماریوں کو گلے لگا لیا, کس فکر میں کہ میں رب کے سامنے گناہ گار بن کے کیسے جاؤں گا. ہم بھی گناہ کرتے ہیں, کیوں جی کبھی ہم نے بھی ایسا سوچا ہے؟ کبھی اس طرح کی فکر, کبھی اس طرح کی سوچ تنہائی میں جا کے مجھے آئی ہے؟ تنہائی میں جا کے ہم گناہوں کی دھجیاں تو اڑاتے ہیں نا, گناہ پہ گناہ کرتے ہیں تنہائیوں میں جا کے, لیکن کبھی تنہائی میں تجھے اس بات کا خیال بھی آیا ہے کہ جہاں تنہائی میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا میں نے گناہ کیا ہے, آج میں ذرا باوضو ہو کے اسی تنہائی میں جا کے جہاں پہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, گناہ کرتے ہوئے بھی رب دیکھ رہا تھا, آج میں رب کو نیکی کرتا ہوا دکھنا چاہیے, میں اپنے آپ کو نیک بنا کے رب کے سامنے پیش کروں, گناہ گار اگر میں ہوں, آج تنہائی میں جا رہا ہوں باوضو ہو کے, آج رب کو منا کے اٹھوں گا. کبھی اس طرح کی فکر پیدا ہوئی؟ وہ رب ہلکا سا منانے پہ بھی مان جاتا ہے. وہ رب یہ نہیں کہتا اللہ ساری رات کو فحاشی اور یعنی اڈے سے جا کے رکھے اور اب تو آ گیا ہے جا چلا جا میں نے معاف نہیں کرنا. رب کے دربار سے یہ جا چلا جا کے کلمات ہے ہی نہیں. رب العالمین کہتے ہیں انسان تو مجھ سے مانگتا ہے, تو مجھ سے سوال کرتا ہے, میری شان کے لائق ہی نہیں ہے اور میری عزت گوارا ہی نہیں کرتی. میری عزت گوارا ہی نہیں کرتی کہ کسی نے اپنا ہاتھ پھیلایا ہو, کسی نے اپنے دامن کو پھیلایا ہو, اس ارادے سے, اس نیت سے, اس مقصد سے کہ میں اس رب سے مانگ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں تیری امید کو میں ٹوٹنے نہیں دیتا, تو مانگ, تیرا کام ہے رب سے مانگنا اور میرا کام ہے دینا. رب کہتے ہیں میری شان کے لائق ہی نہیں, میں تجھے خالی دامن لوٹا دوں. مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہے, رات کا وقت ہے, دروازہ کھٹکھٹایا گیا, دروازہ کھٹکھٹایا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ مطہرہ, اللہ ان کی قبر پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے. آمین تو کہہ دو. اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بننے کی توفیق عطا فرمائے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی, جا کے دروازہ کھولا, سامنے ایک عورت کھڑی ہے, کہتی ہیں میں اللہ کے نبی سے ملنا چاہتی ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آقا علیہ السلام آرام کر رہے ہیں, یہ ملنے کا ٹائم ہے. نبی علیہ السلام سارا دن لوگوں کے اندر ہی ہوتے ہیں, ابھی نبی علیہ السلام کے آرام کا ٹائم ہے, آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. یہ عورت کہتی ہے بڑی ایمرجنسی ہے, اگر ملاقات نہ ہوئی کچھ نہیں بچے گا, سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا, نبی علیہ السلام سے ملنا ضروری ہے, میں نے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پھر پیار سے سمجھاتی ہیں, دروازہ بند کیا, ابھی جا کے بیٹھی ہیں, اتنی دیر میں پھر دروازہ کھٹ گیا, دروازہ نوک ہوا, دروازہ کھٹکایا گیا دوبارہ. نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں عائشہ کون ہے جو رات کے اس پہر بار بار دروازہ کھٹکائی جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورت ہے, آپ سے ملنا چاہتی ہے, سوال پوچھنا ہے, کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں عائشہ
ایک بات یاد رکھنا، عزت دار عورتیں رات کے اس پہر کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی. جو عزت والی عورتیں ہوتی ہیں نا، جو عزت والی عورتیں جو عزت کا مطلب اور معنی سمجھتی ہیں، وہ رات کے اس پہر کبھی اپنے گھر کو چھوڑ کے باہر نہیں نکلے گی. ہاں اگر وہ نکلی ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس نے اس کو نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. عائشہ جاؤ جا کے لے کے آؤ اس کو. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں، دروازہ کھولا، یہ عورت اندر آئی. نام ہے ان کا خولا. نام کیا ہے ان کا؟ خولا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گئی، رونا پیٹنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی میں تو مر گئی، میں تو لٹ گئی، میرا گھر بار تباہ برباد ہو گیا. میرے خامد نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تو میرے اوپر ایسے جیسے میری ماں بہن. اللہ کے نبی اب تو میں سمجھ گئی، مجھے تو طلاقیں ہو گئی، اس بڑھاپے میں کہاں پہ جاؤں گی. اللہ کے نبی گھر بار لٹ گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے نبی میرا کچھ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ذرا صبر سے کام لے، میں بتاتا ہوں بات کیا ہے، پہلے بات تو سن لو. ساری بات سنی. یہ وہ وقت تھا کہ ابھی تک اس کو شریعت اعتبار سے کہتے ہیں زہار. کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے اوپر ایسے کہ جیسے میری ماں بہن، مطلب کھلے لفظوں میں جو تعلقات میرے تیرے ساتھ ہیں نا وہ ماں بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتے. جس طرح وہ میرے اوپر حرام ہے اس طرح آج کے بعد تو میرے اوپر حرام، گویا کہ ایسے جیسے تو میری ماں بہن. ابھی تک اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں زہار. ابھی تک اس کا حکم نازل نہیں ہوا، اور اس وقت تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ جس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا طلاق ہو گئی. اور اسی بات کو لے کر یہ عورت پریشان ہو کے آئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں گی، بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے گھر کی حالت جا کے دیکھیں، میرے بچے ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، میرا خامد دوسرے کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے. اے اللہ کے نبی عزت والی عورت کے دو ہی گھر ہوتے ہیں، یا ان کے ماں باپ کا گھر یا خامد کا گھر. خامد نے یہ لفظ کہا کہ مجھے طلاق دے دی ہے، ماں باپ ویسے مر چکے ہیں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بی بی، اے سوال کرنے والی عورت، ابھی جاؤ، رب العالمین نے ابھی تک مجھے اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا. اللہ کے نبی میرا کیا بنے گا، میرا کچھ کریں، میرے مسئلے کو حل کریں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی مجھے خود اس بات کا علم نہیں ہے تو میں کیسے تیری رہنمائی کر دوں. ابھی جاؤ، جیسے ہی کوئی مسئلہ رب العالمین مجھے اس کا حل بتائیں گے میں آپ کو ضرور بتا دوں گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ عورت چلی گئی، گویا کہ مایوس ہو گئی. مکے کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین ہے، لوگ سب سے زیادہ ٹرسٹ کس پہ کرتے ہیں؟ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی نبی علیہ السلام کے پاس اپنی امانتوں کو رکھ کے جاتے ہیں. اتنا ٹرسٹ ہے، اتنا یقین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے جب باہر نکلی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دروازہ بند کیا، یہ وہیں بیٹھ گئی. اب ذرا غور کیجئے گا، آج ہم کہتے ہیں کہ رب کو منانا بڑا مشکل ہے، ذرا دیکھیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے کو بند کیا، اس عورت نے اپنے دامن کو اٹھا لیا. اے اللہ، مدینے کی، مکے کی گلیاں، اور سب سے بڑی بات میں تیرے نبی کے پاس آئی تھی، اے اللہ میرا کوئی نہیں بنا، میرے مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. اے اللہ اب بچا ہے تو صرف تو بچا ہے. اے اللہ تیرے سامنے اپنے خالی دامن کو پھیلا دیا ہے. اے اللہ لوگوں کے پاس میرے مسئلے کا حل بے شک نہ ہو، تیرے پاس تمام مسائل کے حل موجود ہیں. اے اللہ میرے اس مسئلے کا حل پیش کر دے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بیٹھی تھی اپنے حجرے کے اندر، یہ عورت رو رو کے چلا چلا کے رب کو پکار رہی ہے. ایک طرف اس کے چلانے کی، رونے کی، آہو پکار کی، رب کو منانے کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں، دوسری طرف میری نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر پڑی. میں نے کیا دیکھا، اچانک بیٹھے بیٹھے نبی علیہ السلام کی پیشانی پر پسینہ آنا شروع ہو گیا. یہ پسینہ کیوں آتا تھا؟ جی اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی نا، موسم سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پسینہ طاری ہو جاتا تھا. ادھر میں عورت کے الفاظوں کو سن رہی ہوں، نظر پڑی نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر، تو کیا دیکھتی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پسینہ ہے. میں سمجھ گئی کہ رب العالمین نے خولا کی گفتگو کو، خولا کی پکار کو سن لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مکمل ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں عائشہ بھاگ کے جاؤ، اس عورت کو بلا کے لے کے آؤ. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں گئی، میں نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ سامنے بیٹھی ہے.
نبی کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں گئی. نبی علیہ السلام نے کہا خولا تو نے اس انداز سے رب کو پکارا ہے, اس انداز سے رب کو پکارا ہے کہ رب العالمین نے قانون ہی چینج کر دیا. پہلے یہ تھا جو اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے اوپر ایسے جیسے ماں بہن طلاق ہو گئی, علیحدگی ہو گئی, جدائیاں ہو گئی. رب العالمین نے تیرے اس رونے کو, تیری اس پکار کو, تیری اس فریاد کو سننے کے بعد قیامت کی دیواروں تک رب نے اس قانون کو چینج کر دیا. آج کے بعد کوئی اگر اپنی بیوی سے اس طرح کے کلمات کہہ دے گا طلاق نہیں ہوگی, ہاں اس کا جرمانہ ہوگا. اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا. یہ عورت آئی, 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ المجادلہ, اور یہ خولا جو عورت کا نام ہے, نبی علیہ السلام سے بات کرنے کا انداز اس طرح کا تھا جیسے کوئی جھگڑا کر رہا ہے. رب العالمین نے اس کی پکار کو, اس کی فریاد کو اس انداز سے قبول کیا. قیامت کی دیواروں تک قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں گے. 28ویں پارے کا آغاز ہوگا, وہاں پہ اس خولا کا ذکر ہوگا, بلکہ رب العالمین نے اس سورت کا نام ہی رکھا ہے المجادلہ, جھگڑا کرنے والی. یہ عورت آگے جھگڑا کر رہی ہے, میرے مسئلے کا حل, میرے مسئلے کا حل. رب العالمین نے اس کی فریاد کو صرف سنا ہی نہیں, قیامت کی دیواروں تک قانون کو بدل دیا. آئے تو صحیح رب کے در پہ, مانگے تو صحیح کبھی اس رب سے, اس کو پکارنے والے بنے تو صحیح, کبھی اپنا دامن خالی کرے تو صحیح اس رب کے سامنے, اپنا ذرا کھول کے رکھے تو صحیح. وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب زمین سب کچھ کھول کے رکھ دے گی, وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. نہ جانے وہ وقت کب آ جائے, نہ جانے ہماری موت کا وقت کب آ جائے. حضرات آج اس بات کا سبق لے کے جانا ہے, آج اس بات کو اپنے اندر لے کے جانا ہے کہ یار میں بھی گناہ گار ہوں. میرے نبی کے صحابی نے اپنا حساب لگانا شروع کیا تو وہ اتنا روئے, تو میں اور آپ کس بات کی مولی, ہم سے گناہ نہیں ہوتے, ہم سے خطائیں نہیں ہوتی. اللہ ہمیں معافیاں مانگنے کی, توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات جن لوگوں کو اپنے گناہوں کی فکر ہوتی ہے نا, جن لوگوں کو اپنے گناہوں کی فکر ہوتی ہے, وہ ہماری طرح لاپرواہ نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نسائی شریف کے اندر روایت ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بوڑھا انسان جس کے سر کے, داڑھی کے, مونچھوں کے بال سفید ہو چکے ہیں, قریب المرگ ہے, مرنے کے قریب ہے, اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے, اے میرے بیٹو میری ایک نصیحت ہے, ساری زندگی میں نے رب کی نافرمانیاں کی, میرے رب نے جو جو احکام میرے لیے اتارے تھے میں نے کسی ایک پر اپنی زندگی نہیں گزاری, رب کا باغی بندہ ہوں, رب کا نافرمان بندہ ہوں, ساری زندگی بغاوت میں گزاری ہے, رب کو ناراض کر کے گزاری ہے. مجھے لگتا ہے میں بچنے والا نہیں, میں مرنے والا ہوں. ایک نصیحت ہے, جب میں مر جاؤں مجھے دفنانا نہیں, میری لاش کو جلا کے جو راکھ بنے گی اس کو مختلف جگہوں پہ بکھیر دینا, کچھ ہوا میں اڑا دینا, کچھ پانی کے حوالے کر دینا, تھوڑی سی کہیں اور پھینک دینا. وجہ کیا ہے, نہ میرا جسم, نہ میری راکھ کٹھی ہوگی, نہ میرا جسم بنے گا, نہ رب کے سامنے پیش کیا جاؤں گا, اور نہ ہی رب مجھ سے کوئی سوال کرے گا. گناہوں کی فکر ہے کہ نہیں, پھر گناہوں کی فکر ہے کہ نہیں, کہ گناہ گار ساری زندگی بن کے رہا, اور اسی طرح ہی گناہ گاری کے عالم میں مر کے رب کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا. کیوں جی, یہ جو لاسٹ والا جملہ ہے کہ میں مر کے رب کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا, یا کون سے منہ کو لے کے جاؤں گا, کبھی ہم نے بھی سوچا ہے؟ اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ضرورت ہے آج اس چیز کی. آج ہمارے اوپر چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہر قسم کے عذاب آئے ہوئے ہیں نا. آج کفار مسلمانوں پہ مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں, کفار کا رعب اور دبدبا ہے مسلمانوں کے اوپر. ایک وقت تھا کہ جب توبہ طائب کے دروازے مسلمانوں کے پاس تھے, جب قرآن اور اسلام پر مسلمان چلتے تھے, ہزاروں میل کی مسافت ہوتے تھے ابھی دشمن سے دور, تو دشمن کے پرخچے اڑنے شروع ہو جاتے تھے, ان کے تخت ہلنا شروع ہو جاتے تھے, رب رعب طاری کر دیتا تھا. آج کفار کا رعب ہمارے اوپر آنا شروع ہو گیا. بہت ساری ایسی چیزیں جن کو آج ہم ترک کر چکے ہیں اپنی مصروفیات کو لے کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہ فوت ہو گیا, بیٹوں نے باپ نے جو وصیت کی تھی اس کے مطابق باپ کو جلایا, کچھ راکھ کو ہوا میں اڑا دیا, کچھ کو پانی کے اندر بہا دیا, مختلف حصوں میں انہوں نے اس کی راکھ کو اڑا دیا. رب العالمین انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن, جس کے کن کے کلمے میں بڑی طاقت ہے, اس کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں, کون؟ رب العالمین. سورۃ یاسین کی آخری آیات, انما امرہ اذا اراد شیئا,
میرا رب جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے ان یقول لہ کن، رب اس کو کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے کن کہہ کے اس کی رات کو اکٹھا کیا، مجسمہ بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ رب العالمین کہتے ہیں لما فعلت ھذا، تو نے یہ کیوں کیا؟ جواب کیا دیتا ہے؟ اللہ سچ بولوں، من خشیتی کا یا رب، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کرے وہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں اپنا گھر بنا لے۔ آمین کی آواز مجھے پوری نہیں آئی۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے، اللہ مرنے سے پہلے ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ آج اس مجلس میں جتنے افراد موجود ہیں اللہ سب کو معاف کر دے۔ کہتا ہے من خشیتی کا یا رب، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، اللہ یہ سوچ کے کہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، اگر اسی طرح ہی نکما نکارا بن کے تیرے سامنے چلا گیا تو کس منہ سے تیرا سامنا کروں گا، تیری جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دیا جاؤں گا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کہتے ہیں واقعی، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، کہتے ہیں اللہ جی واقعی صرف اور صرف تیرے ڈر کی وجہ سے۔ رب العالمین کہتے ہیں اگر میرے ڈر کی وجہ سے کیا نا، جا میں نے تجھے معاف کیا، سرٹیفکیٹ پکڑ جنت میں چلا جا۔ ذوالکفل کا نام تو سنا ہی ہوگا نا، ذوالکفل کا نام سنا ہے نا، ہسٹری بھی پتہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امیر ترین گھرانے سے تعلق ہے، امیر ترین آدمی ہے، لیکن اس کے رشتہ داروں میں سے ہی ایک عورت جو بیوہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خامد فوت ہو گیا، اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، توفیق اور اس کے فضل کے بعد گھروں کے معاملات کی ذمہ داری رب نے خامد کے کندھوں پہ رکھی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر خامد فوت ہو جائے تو جس طرح گھر پہلے چلتا تھا خامد کے مرنے کے بعد ویسی صورتحال نہیں بنتی۔ یہ عورت پریشان ہے، خامد کے اوپر قرضہ تھا، اب وہ فوت ہو گیا، قرضہ لینے والے دروازے پہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور گندے گندے تانے دے کے جاتے ہیں، الزام تراشی اور گالی گلوچ کر کے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے رشتہ داروں سے کچھ قرض لینے کی کوشش کی، کہیں سے نہیں ملا۔ آخر کار ایک دن اس کے ذہن میں آیا کہ ذوالکفل برادری میں میرا رشتہ دار بھی ہے، امیر ترین بھی ہے، تو کیوں نہ ہو میں اس کے پاس جاؤں، اور مجھے امید ہے کہ مجھے وہ موڑے گا نہیں، میری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ اور ذوالکفل ایسا انسان ہے کہ جس عورت کو صبح دیکھتا ہے نا اور اس پہ دل آ گیا، رات کو بستر پہ ڈکیت، چور، زانی، فحاشی، عریانی، جتنے کیے جانے والے گناہ سارے اس کے اندر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت اس کے پاس گئی اور جا کے اس نے اپنی مجبوری کا ذکر کیا کہ میری یہ ضرورت ہے، پوری کر دو، لوگ آتے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے راشن کا میرے پاس صحیح سے انتظام نہیں ہے، ابھی تو قرضہ ادا کرنا ہے، میری ضرورت کو پوری کر دو۔ کہتا ٹھیک ہے، تو میری ضرورت پوری کر دے، میں تیری ضرورت پوری کر دوں، تو میری حسرت، میری خواہش کو پورا کر دے، میں تیری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ یہ عورت کہتی ہے میں عزت والی عورت ہوں، مجبور ہو کے آئی ہوں، عزت بیچنے کے لیے نہیں آئی۔ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دن گزرے ہیں، جن لوگوں نے قرضہ لینا تھا وہ پھر دروازے پہ آئے، دستک دی، گالی گلوچ، بدتمیزی اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیا۔ یہ عورت مجبور، لاچار، بے بس ہو کے دوبارہ پھر ذوالکفل کے پاس چلی گئی۔ کہتی ہے مجبور ہو کے آئی ہوں، اپنی عزت کا سودا کرنے نہیں آئی۔ جا کے پھر وہی کلمات کہے، کہتا ٹھیک ہے، میں نے تو اس دن بھی کہا تھا تو میری ضرورت پوری کر دے، میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ مجبور ہو گئی، کہتی ٹھیک ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خاوند کا جو قرض ہے ادا کرنے کے لیے یہ بیچاری اتنی مجبور ہو گئی کہ اپنی عزت تک کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذوالکفل کمرے میں گیا، یہ عورت بھی اس کے پیچھے گئی اور یہ کانپ رہی ہے۔ ذوالکفل کہتا ہے پریشان کیوں ہو رہی ہو، کانپ کیوں رہی ہو؟ اس سرزمین میں مجھ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا مالدار کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا غنی کوئی نہیں ہے، جتنا مال، جتنی طاقت، جتنی فراوانیاں میرے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لے، میرے سامنے اونچی آواز میں بات کر لے، میں کسی کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، تو پریشان نہ ہو۔ کہتی ہے میں کسی سے نہیں ڈر رہی، میں کس سے ڈر رہی ہوں؟ میں اس رب سے ڈر رہی ہوں۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے لوگوں کا ڈر نہیں ہے، میں اس رب سے ڈر رہی ہوں جس رب نے تجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ ابھی سامنے فرمایا قریب تھا یہ گناہ کر بیٹھتے، قریب تھا یہ گناہ کر بیٹھتے۔ اتنے الفاظ ادا کیے، ذوالکفل کے دل میں یہ بات اثر کر گئی کہ یار
یہ ایک عورت ہے جو لاچار ہے، بے بس ہے، ایک گناہ کرتے ہوئے اپنے رب سے کتنا ڈر رہی ہے۔ اے کفل ذرا سوچ، تو نے آج تک کتنے گناہ کیے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گناہوں پر ذرا سوچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دودھ کے دلے ہم کوئی نہیں ہیں، اللہ کی بات جھوٹی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں۔ شروع میں جو حدیث سنی ہے، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار اور بہترین مجرم وہ ہے گناہ ہونے کے بعد جو توبہ والے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ ذوالکفل کے دل میں یہ بات اثر کر گئی، اس نے اس عورت کو چھوڑا، اس کو راشن بھی دے دیا، جو اس کی ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی، عورت چلی گئی، باعزت طریقے سے چلی گئی۔ اب اس ذوالکفل نے کیا کیا؟ اس نے وضو کیا اور مصلی بچھا لیا، مصلی بچھا کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوا، اتنا رویا اتنا رویا اتنا گر گڑایا، رو رو کے اپنی زندگی کے پچھلے جتنے بھی کارنامے تھے، جتنے بھی گناہ تھے، سب کو یاد کر کر کے اپنے رب کے سامنے رو رہا اور معافیا مانگ رہا ہے۔ اللہ، وہ ایک عورت ایک گناہ کرتے ہوئے تجھے اتنا ڈر رہی ہے، میں کتنے گناہ کر چکا، کبھی میرے دل میں اس بات کا خیال ہی نہیں آیا کہ تو مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، میں نے مر کے تیرے سامنے جانا ہے، اللہ آج احساس ہو گیا ہے، اللہ معاف کر دے معاف کر دے۔ یہ کلمات کہتا کہتا فوت ہو گیا، مصلی پہ ہے، سجدے کی حالت ہے، فوت ہو گیا۔ رب العالمین نے اپنے پھر اس بندے کی توبہ کو کس انداز میں قبول کیا؟ میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے اپنے غیب سے اس کفل کے دروازے پر لکھ دیا، قد غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یار رب دے بن کے تو دیکھیے، اسے اس رب کے بن کے تو دیکھیں، اس رب سے کبھی مانگ کے تو دیکھیں، کبھی اس کے سامنے تنہائی میں جا کے، جس طرح تنہائی میں چھپ چھپ کے موبائل پہ ہم گناہ کرتے ہیں نا، رب کہتے ہیں علم نجعل لہ عینین، انسان ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں عطا کی؟ کل قیامت کو یہ ساری چیزیں حساب دیں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ جو آج زبان چلتی ہے نا، اس پہ ٹھپا لگ جائے گا، مور لگ جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ باتیں کریں گے، ہاتھ، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، آج میں ہاتھ میں موبائل پکڑ کے، سردی کا موسم ہے، رضائی لے کے، کمبل لے کے، لائٹاں ساریاں بند، میں سوچ رہا مینوں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہاں جی کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ کون؟ جس طرح میں تنہائی میں جا کے، جہاں پہ میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے آج کے سبق سے میرے اور آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، یار اسی طرح تنہائی میں جا کے باوضو ہو کے، مصلی بچھا کے، تنہائی میں جا کے میں اپنے اس رب کو منا تو لوں، اپنے گناہوں کا اقرار تو کر لوں، اعتراف تو کر لوں، اور مجھے رب کی رحمت پر 100% تھوڑا ہے، 100% تھوڑا ہے، 100% سے کئی 100% زیادہ امید ہے کہ جب انسان باوضو ہو کے، مصلی بچھا کے جائے نماز پہ آتا ہے نا، ابھی اس نے نیت ہی کی ہے، مانگا کچھ نہیں، ابھی نیت ہی کی ہے، مانگ لے گا تو رب ان گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا، ابھی صرف اس نے نیت کی ہے، رب اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دے گا۔ وہ 100 بندے کے قاتل والا معاملہ یاد ہے نا، موت آ گئی ہے، آخری چند سیکنڈ میں اپنے سینے سے اس نے زور لگایا اس بستی کی طرف کہ جہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں، رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، جنت کے فرشتے آ گئے، جہنم کے فرشتے آ گئے، جنتی کہتے ہیں ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، جہنمی کہتے ہیں توبہ کی تو نہیں ہے نا، پچھلی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیں، 100 بندے کا قاتل ہے، مجرم ہے، اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ رب العالمین نے تیسرے فرشتے کو منصب بنا کے بھیجا، جس طرف یہ جا رہا ہے وہ زمین کا حصہ، اور جس طرف سے آ رہا ہے وہ زمین کا حصہ، دونوں کو ناپ لو، جس بستی کے یہ قریب ہوا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا وہاں سے لے کے یہاں تک آنا وہ رب کو اتنا پسند نہیں آیا، جان نکلتے ہوئے اس نے جو اپنے سینے سے زور لگایا نا، جو تڑپ ایک یہ تھی کہ یار میں مرتے مرتے بھی نیک لوگوں کی، توبہ طائب کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے ان لوگوں کی بستی میں کسی طرح شامل ہو جاؤں، آخری چند سیکنڈ میں جو اس نے کوشش کی نا، رب نے اس کی کوشش کی ایسی قدر کی کہ زمین کی طرف وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ، رب نے زمین کی طرف وحی کی، جس طرف سے یہ آیا ہے گناہ والی بستی کو چھوڑ کے آیا ہے وہ ایریا لمبا ہو جائے، اور جس طرف نیکوکار لوگ جس طرف یہ جا رہا تھا وہ ایریا کم ہو جائے، ایریا ناپا گیا، جنت والے فرشتوں نے اس کو پکڑا، رب نے اس کی ایسی قدر کی، جنت میں اس کو مقام عطا کر دیا۔ یار ہم کریں تو صحیح، توبہ کی
نیت اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گناہوں پر ندامت شرمندہ پریشان ہو کے رب کو دکھائیں کہ اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہم گناہوں کے سوا اپنے کھاتے میں کچھ نہیں رکھتے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہم تیری قبر کے عذابوں کا، قبر کی سختیوں کا، قبر کی ہولناکیوں کا، اللہ قیامت کے ہولناک مناظر کا، تیری جہنم کا اللہ ہم سامنا نہیں کر سکتے، اللہ تیرے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہمارے جسم بڑے کمزور ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحم کر دے، اس طرح کی دعائیں کر کے رب کو منائے، اللہ کی قسم رب ضرور مان جائے گا۔ اللہ احکم الحاکمین، ہم سب کو رب نے جو توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہے، اللہ ہمیں 24 گھنٹے اس توبہ کے دروازے کو کھٹکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔